اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ موبائل فون نے تو نمازوں کا سکون برباد کر دیا. اور نمازوں میں تو پھر بھی چلیں مسجد چھوٹی ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو گھور لیتے ہیں. آپ کو اگر حرمین شریف میں حاضری کا موقع ملے تو وہاں بڑی کوفت ہوتی ہے کہ طواف کعبہ کے دوران اتنے فون بجتے ہیں کہ ان کو آپ روکنا ہی ناممکن ہے. طواف کا مزہ خراب کرتی ہے. اور لوگ فون سن بھی رہے ہوتے ہیں, خالی جو ہے وہ بیل نہیں چل رہی ہوتی, سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی نحوست پڑ چکی ہے کہ ہم لوگ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز میں بھی موبائل کو سائلنٹ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں. ہم نے کیا کمٹمنٹ اپنے رب کے لیے شو کرنی ہے؟ اور نماز کا لطف ہی اس وقت ہے کہ جب آپ نماز اس نیت سے شروع کریں کہ یہ اپنی نیچرل پیس پہ جب ختم ہو تو ہو, ختم کرنے کی نیت سے شروع نہ کریں, ورنہ پوری نماز میں آپ کی دوڑ لگی رہے گی. بس نیچرل پیس میں آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جائیں, جب بھی ختم ہو. ایک دفعہ سٹاپ واچ لگا کے, میں نے تو ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کیا ہوا ہے کہ بالکل سکون سے نماز پڑھی, سٹاپ واچ لگا کے 6 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو اپنا نماز کا ٹائم کیلکولیٹ کر لیں کہ اتنی رکعتیں میں نے پڑھنی ہے, تو اتنے ٹائم میں گھر سے لے کر آیا ہوں, افراتفری کرنے کی ضرورت نہیں, ایک بار کیلکولیٹ کر لیں. تو یہ نماز کے سکون کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو نماز شروع کرتے وقت اس کو ختم کرنے کا خیال نہ ہے, بلکہ اس کو نیچرل پیس میں ختم کرنے کی کوشش کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مسند امام احمد کی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ امام حاکم نے بھی نقل کی ہے, کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا جو اپنے رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا, نماز میں چوری کرتا ہے وہ. تو آپ دیکھ لیں, رکوع بھی مختصر اور اس کے بعد قوما بھی مختصر, اور سجدے بھی فوراً اور جلسے میں بھی نہیں بیٹھنا اور فوراً دوسرے سجدے میں جانا, یہ عموماً نماز. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایک صحابی بڑی تیزی سے نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو آ کر سلام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. نماز نہیں پڑھی, حالانکہ نماز پڑھ کے آیا تھا. اس نے دوبارہ پڑھی, پھر سلام کیا, آپ نے جواب دیا, فرمایا پھر جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ اسی طریقے سے ہوا. اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں, تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ پھر سکھا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, جب تم نماز کا ارادہ کرو تو خوب اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو, اس کے بعد سکون کے ساتھ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ, پھر تکبیر کہو, اس کے بعد قرآن پاک میں سے پڑھو, پھر سکون کے ساتھ رکوع کرو, پھر سکون کے ساتھ جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے, پھر سکون سے سجدہ کرو, پھر سکون سے سجدے کے ساتھ سر اٹھاؤ اور سکون سے بیٹھ جاؤ, ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے, پھر دوسرا سجدہ کرو, پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ. یہ جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ الفاظ ہیں, یہ صحیح بخاری کے اندر الحمدللہ موجود ہیں, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251. دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. لہذا جس مسلم کی یا بخاری کے طرق میں یہ نہیں آتا کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ, تو وہاں عدم ذکر شمار ہوگا. جب ایک جگہ ذکر ثابت ہو جائے تو دوسری جگہ, ورنہ تو اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ سبحان ربی العظیم پڑھو, تو دوسری حدیثوں میں موجود ہے, لہذا اس میں امپلائڈ ہوگا. اب آئیے جناب, پہلا رکن نماز کا وہ ہے قیام. سٹیپ نمبر 1, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے. اب وہ مسئلہ میں کلیئر کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کندھوں والی ہے, اور صحیح مسلم میں مالک بن حویرث, وہی صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو انہوں نے کانوں کا ذکر کیا. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا تو مجھ پہ یہ بات کھلی ہے کہ بیسیکلی نماز میں ہاتھ کانوں تک ہی اٹھانے ہوتے ہیں. جن صحابہ نے یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے تک ہاتھ اٹھاتے تھے, بیسیکلی انہوں نے ٹارگٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو. انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر خود بخود ہو جاتی ہیں, لہٰذا اس میں الفاظ جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کانوں کے ساتھ جوڑتے تھے, نہیں, یہ کوئی ثابت نہیں. کانوں تک, اور عربی کے الفاظ ہیں محاذی, اس کے پیرلل, انگلش میں آپ اس کو سمجھیں, اس کے متوازی, جیسے کہ اگلے محاذ, یہ اردو میں لفظ ہوتا ہے محاذ پر, یہ تو نہیں اندر گھس جانا, پیرلل میں محاذ کے سامنے محاذ آ کے کھڑا ہونا. تو یہ جو الفاظ ہے کانوں کے محاذی, کانوں کے پیرلل اٹھاتے تھے. تو اب یہ ذرا دیکھیے, اگر آپ اس کونی کو پیوٹ مان لیں, جیسے قبضہ ہوتا ہے دروازے کا,
اس کو اپنی نارمل پوزیشن پہ یوں اٹھائیں ایسے، یہ خود بخود اس پوزیشن پہ پہنچے گی. آپ دیکھیں کہ میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہے اور میری ہتھیلی جو ہے کندھے کی سیدھ میں. تو جس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو دیکھا انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور اس میں انگلیوں کا کانوں تک اٹھانے میں کندھوں تک بھی خود بخود شامل ہے. یہ جو علماء عرب نے یہ جو شروع کیا ہوا ہے نا، یہ والا کام چوری والا، یہ بالکل کوئی سنت نہیں ہے، اور وہ اس سے کندھوں کا سہارا لے رہے ہیں. کندھوں والا چکر ہی نہیں ہے، تو سینے تک ہو جاتا ہے. ہاتھ ایک ہی طریقے سے اٹھانے. ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کانوں تک اس کے مزید اوپر کرنے چاہیے تو پھر وہ یوں اٹھا لے، ادھر تک لے جائے اس کو اوپر. لیکن میں نے جو اس کو سمجھا ہے وہ بیسیکلی یہی ہے. اور اس میں مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، لیکن ایک ضعیف روایت مل گئی ہے اس کی سپورٹ میں، جو کہ روایت جو ہے وہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. وائل بن حجر کے بیٹے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے بڑے چھوٹے تھے جب انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد سے سما ان کا ثابت نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، یہ وہی وائل بن حجر جو نماز دیکھنے کے لیے اسپیشل آئے تھے، صحیح مسلم میں جن کے الفاظ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ابو داؤد اور نسائی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ بلند کرتے تو آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھے کی سیدھ میں آ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ انگلیاں اور یہ انگوٹھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانوں کی سیدھ میں آ جاتا. تو اس سے بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے میری بات. لیکن یہ چونکہ حدیث اصول محدثین پر ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس کو میں دلیل نہیں مان رہا، لیکن اجتہاد پر بہرحال پرائورٹی رکھتی ہے یہ، تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے الحمدللہ اس حوالے سے. اچھا، اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر، تو یہ بھی سن لیجئے. ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، میں اتنی بیان کر سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، 740 نمبر حدیث. اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا، اور الموطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے. دو واسطوں سے امام مالک سے لیا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. اب زرہ عربی زبان میں کہتے ہیں درمیانی، یہ انگلی سے لے کر ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو، جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زرہ پہنا کرتے تھے لڑائی کے لیے، یہ زرہ. تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھنا ہے. اور ابو داؤد نسائی میں کیا الفاظ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں جو ہے وہ ہتھیلی، کلائی اور ساتھ پر رکھا. یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے تھے. اب بعض کہتے ہیں جی وہ رکھنا ہے تو آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ہتھیلی پر بھی آ جاتا ہے، اور کلائی پر بھی آ جاتا ہے، اور زرہ پر بھی آ جاتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ جو باقی زرہ کا جو 80% حصہ ہے یہ کیوں آپ چھوڑتے ہیں؟ کس کی اجازت سے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے. اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر کندھے سے لے کر یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے. اب آپ دائیں پورے کے پورے ہاتھ کو اگر بائیں زرہ پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے. تو ایسے لہذا یہ بھی کوئی نہیں ثابت، یہ بھی جو کرتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں، اور جو بالکل نیچے باندھ ہیں وہ بھی ثابت نہیں. یہ بالکل درمیان میں سینے کے درمیانی حصے تک ہے، یہ گلے کے قریب بھی درمیانی حصے تک. اور اس کی سپورٹیو ایک حدیث بھی موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 22,017 نمبر، کہ سیدنا حلبتائی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا سینے پر. اور سینہ جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں ناف سے لے کر یہ اس ہڈی تک بن جاتا ہے. تو یہ درمیانے حصے پہ ہی سینے کے آ جاتا ہے. تو یہاں بھی نہیں باندھنا، اور اس کی کباط بھی ہے. پھر کندھے سے کندھا بھی صحیح نہیں ملتا جو لوگ اوپر باندھتے ہیں. تو کندھے سے کندھا ملانے کے لیے بالکل یہ کندھا سٹریٹ ہونا چاہیے، تب کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملتا ہے. یہ بھی اس میں حکمت ہے. ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی، لیکن یہ بڑے ظالم ہیں مولوی، بتاتے نہیں کہ امام داؤد نے ساتھ ہی لکھا ہے کہ روایت ضعیف ہے. ساتھ خود لکھا ہے انہوں نے. ہم کہتے ہیں جی اپنیاں نو صحیح کہتے ہیں، ساڑیاں نو ضعیف. امام داؤد نے خود فرمایا کہ اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ایک راوی ہے جس کو احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ یہ ضعیف راوی ہے، ناف سے نیچے والی. تو وہ روایت بھی موجود ہے لیکن اصول محدثین پر وہ ضعیف ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، یہ ضعیف الاسناد جو احادیث ہیں انہی کی وجہ سے امت میں سارا فتنہ کھڑا ہوا. اب وہ جو عبداللہ بن مسعود والی حدیث تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن مبارک کا میں نے قول بیان کیا تھا کہ یہ حدیث ثابت نہیں، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹرول لکھا ہوا ہے.
جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. تو اب پوری دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سما کی تصریح تلاش کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو، لیکن کوئی نہیں موجود. تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اس اصول کو نہیں مانتا، تو یہ بات یاد رکھیے پھر اس اصول پر جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح ثابت ہوں گی. تو اب میں آپ کو علمی طور پر لاجیکل ایک پھکی والا جواب، الزامی جواب دینے لگا ہوں، جو کہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، جو مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902، مفاخرت اور عصبیت کے بیان والے چیپٹر میں 3 جلد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ حدیث ہے مسند امام احمد میں. اور امام احمد نے اس کو ضعیف بھی کوئی نہیں کہا، صحیح بھی نہیں کہا، ضعیف بھی نہیں کہا. تو یہ کہتے ہیں کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے، تو کتاب میں تو یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے اور کہے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں اور فخر کرے اس بات کے اوپر، اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، والعیاذ باللہ. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو، اشارے کنائے میں نہیں، ڈائریکٹ اس کو کہو. اب مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ارشاد فرما سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. دیکھیں بخاری مسلم کیا کہہ رہی ہے اور یہ کیا مسند امام احمد. تو اب یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. سفیان ثوری سے بھی بہت بڑے امام حسن بصری تابعی، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے، انہوں نے تدلیس کی ہے، انہوں نے سما کی تصریح کوئی نہیں کی کہ میں نے کس سے روایت سنی. لہذا اصول محدثین پر یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، ایکسکلوسیو لیکچر، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں نے یہ رفع الیدین والا مسئلہ بھی کھول کر بیان کیا ہے الحمدللہ. اچھا جی، یہ بات ہو گئی. اب آ جائیے جناب، ساروں کو آج کے درس میں نے ایک بات شروع میں بھول گیا کہ معذرت، کسی کو کوئی بات بری لگے، کچھ باتیں بریلویوں کو بری لگیں گی، کچھ دیوبندیوں کو بھی، کچھ اہل حدیثوں کو بھی، اور کچھ اہل تشیعوں کو بھی، لہٰذا پیش کی معذرت. اب یہ کچھ چیزیں شروع ہونے لگی ہیں. سٹیپ نمبر 3 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے موقوف، اور جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں مرفوع حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. لیکن سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1137 نمبر. یہ وہی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے، جو میں نے بیان کی کہ ایک صحابی جو تیزی سے نماز پڑھ کے آئے تو 3 دفعہ انہوں نے نماز پڑھی، تو 4تھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا. جب یہ حدیث سنن نسائی میں 1137 نمبر آتی ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو اچھی طریقے سے، پھر تم جو ہے وہ قبلہ رخ ہو، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرو. اب یہ حکمیہ حدیث آ گئی، تحمید اور تمجید بیان کرو، اور پھر فرمایا کہ قرآن میں سے پڑھو. اس حدیث کے تحت یہ جو دعا ہے اس کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس میں تحمید بھی ہے اور تمجید بھی موجود ہے، لہذا یہ دعا کمپلسری ہے پڑھنا. لیکن جو دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے پہلے دعا پڑھتے تھے، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. وہ والی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی پڑھتے تھے، اس کا حکم نہیں فرماتے تھے. لہٰذا یہ والی دعا پڑھنا افضل ہے. اس دعا کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے، وہ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں، اس لیے میں نے یہ مسئلہ کلیئر کر دیا کہ پرائرٹی اس دعا کی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے علاوہ بھی دعا ہے صحیح مسلم میں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی موجود ہے. تو کافی دعائیں ہیں. اور الحمدللہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 892 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو حضرت عمر کا بھی عمل مل گیا ہمیں صحیح مسلم میں.
اسٹیپ نمبر 4، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عموماً جو عمومی حکم میں خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے پہلے پڑھا اس کا حوالہ سنن نبی داؤد ہے، اور بخاری اور مسلم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا پڑھنا بھی کافی ہے. 5واں سٹیپ سنن نسائی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کثرت دلائل کی روح سے یہی بات ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث 890 کے تحت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ سے پہلے اکثر جو ہے وہ آہستہ آواز میں ہی پڑھتے تھے. کبھی کبھار اونچی آواز سے بھی ثابت ہے، لیکن صحیح مسلم میں واضح موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں، آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنی قرات شروع کرتے تھے سورۃ الفاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے، یہ الفاظ ہے ساتھ الحمد سے شروع کرتے تھے. تو بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنا افضل ہے، اگر اونچی آواز میں پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے. سٹیپ نمبر 6، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد وقفہ کیا کرتے تھے، جیسے ہم نے آج عشاء کی نماز پڑھی، ہر آیت کے بعد وقفہ. اور اس کی حکمت بھی ہے کہ پیچھے پیچھے مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتا ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیٹاگوریکل یہ مینشن کرتے تھے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی پیچھے پیچھے قرات کرتے جا رہے تھے. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. حالانکہ فجر کی نماز تھی جہری نماز. لہذا امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے وہ اجتہادی خطا پر مبنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہ پڑھا جائے اور سری میں پڑھ لیا جائے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی قول ہے جو حدیث کے مطابق ہے کہ جہری اور سری دونوں میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو، اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں آہستہ آہستہ. اور دل میں مراد وہی جو ہم عموماً کہتے ہیں، دل میں یہ نہیں کہ سوچو، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ سوچو، اس میں اقرا پڑھو، یعنی آہستہ آواز سے امام کے پیچھے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے جاؤ. تو امام کو وقفہ دینا چاہیے. اسی طریقے سے سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں ہے سٹیپ نمبر 7 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز والی نماز میں آمین بھی اونچی فرمایا کرتے تھے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 248 جو امام ترمذی نے نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں آمین آہستہ کہی، لیکن ساتھ ہی نقل کیا کہ اصول محدثین پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے. خود امام ترمذی نے آہستہ نماز میں امام بھی آہستہ پڑھے گا آمین اور مقتدی بھی، اس پر الحمدللہ امت کا اجماع ہے. 8واں سٹیپ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورت شروع فرماتے سورۃ الفاتحہ کے بعد تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے، یہ صحیح مسلم میں ہے. 9واں سٹیپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی 2 رکعتوں میں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، سورۃ الفاتحہ اور ساتھ قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 1014 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی بعض اوقات سورت بھی ساتھ سورۃ الفاتحہ کے ملا لیتے تھے، اور کبھی صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے جس طرح ہم عموماً پڑھتے ہیں. تو دونوں طریقے سے جائز ہے. 10واں سٹیپ سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ کیا کرتے تھے. سکتہ کیا؟ خاموش ہو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح میں نے یہ الحمدللہ سنت آپ نے نماز میں دیکھا کہ سکتہ کیا. اور یہ سکتہ کافی طویل ہوتا تھا، اتنا طویل کہ ایک بندہ سورۃ الفاتحہ پیچھے پڑھ لے. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند سے جز القراء میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ امام کے سختوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت جانو. تو جو بندہ لیٹ شامل ہوا ہے اگر امام اس سنت پر عمل کرے، اور بدقسمتی کے ساتھ یہ سنت تقریباً امت سے اٹھ چکی ہے، سوائے ہمارے جماعت المسلمین والے جو بھائی ہیں وہ کرتے ہیں، ان کی منہج کی غلطی اپنی جگہ، لیکن یہ ان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں. یہ چند اہل حدیث بھی کرتے ہیں.
اب جناب دوسرا رکن جو ہے وہ رکوع والا، سٹیپ نمبر 11، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جانے لگتے تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کرتے، اور مسلم میں الفاظ ہیں کانوں تک بلند کرتے، اور وہی بات کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اور انگلیاں کانوں کے مقابل آ جایا کرتی تھی۔ 12واں سٹیپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں دعائیں کیا پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث موجود ہے ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، لیکن وہ منقطع روایت ہے۔ امام ترمذی نے لکھا کہ اس میں جو اون تابعی ہے اس کی ملاقات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت نہیں ہے، لہذا وہ حدیث ضعیف ہے کہ رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 تسبیحات پڑھو۔ لیکن صحیح سند المصنف ابن ابی شیبہ میں ابن سیرین، سیدنا امام زہری اور سیدنا میمون تابعی رحمہ اللہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 تسبیحات پڑھنی ہوگی، اور وہ تسبیحات کیا ہیں؟ اب اس میں بھی ذرا سن لیجئے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیتے تھے، لہذا یہاں بھی سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں پڑھتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، لیکن وہ آپ پڑھتے تھے، حکم کس کا دیتے تھے؟ سبحان ربی العظیم کا، تو کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رکوع میں پڑھتے تھے اور سجدوں میں بھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لیکن حکم کیا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم کا اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کا، کم از کم 3 تسبیحات، اور یہ کم از کم ہے، اور زیادہ بھی آپ سن لیجئے، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی، اس کے بعد شاذ و نادر ہی کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی کہ جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہو، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے۔ عمر بن عبدالعزیز تابعی، 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں شہید ہوئے زہر دینے سے۔ انس بن مالک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس نوجوان لڑکے کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، اس نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی۔ یاد تو کروانی تھی، بیچ میں بنو امیہ کے 50 سال سنتیں ہی چھوٹ چکی ہوئی تھی۔ اور پھر انس بن مالک نے ساتھ کہا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لڑکے کی نماز سنت کے مطابق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجدوں میں 10 تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے۔ کتنی؟ 10۔ لہذا یہ جو بات مشہور ہے کہ طاق ہی ہونی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ اسے آپ بھی کہہ رہے ہیں 10 تسبیحات۔ طاق ٹھیک ہے، مطلب وہ بہتر اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی طاق ہے اور وطر بھی طاق پڑے جاتے ہیں، لیکن ایون میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 10 تسبیحات آپ اندازہ لگا لیں۔ آگے آگے جناب قوما، سٹیپ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھاتے رکوع سے تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک بلند کرتے اور سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے۔ ابن سیرین تابعی کا المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح قول موجود ہے کہ بہتر یہی ہے کہ مقتدی بھی کہے سمی اللہ لمن حمیدہ، لیکن اگر خالی مقتدی ربنا لک الحمد کہتا ہے اور امام کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ تو یہ بھی جائز ہے۔ اور 14واں سٹیپ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ربنا لک الحمد کے بعد کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا یہ کس نے پڑھا؟ تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے کہا رسول اللہ میں نے، فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے ہیں۔ اللہ، یہ الحمدللہ میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہمارے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اہل سنت میں سے، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، باقیوں کو بھی کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بار شریعت میں بھی مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے، حنفیوں کے ہاں بھی ملتا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے صحیح بخاری مسلم میں، ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے، اور اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ بھی ثابت ہے۔ اس کے آگے بھی ہے صحیح مسلم میں ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ والا بھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی دعائیں اب دیکھیں۔ اور ادھر وہ حدیث مجھے یاد آ گئی بخاری اور مسلم کی، یقین کریں بندہ لرز اٹھتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ سجدہ کرنا ہی بھول گئے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا ہے، آپ دوسرا سجدہ ہی کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا آپ جلسہ اور قوما کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں کھڑے رہتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے اس میں، اب دعائیں یہ آئیں گی جس کو تو وہی پڑھے گا نا۔
अल्लाह अकबर। 15वां स्टेप, सुन निसाई की हदीस 890 नंबर, जो अबू दाऊद में भी मौजूद है और सही मुस्लिम में भी, लेकिन सुन निसाई में पूरी डिटेल के साथ मौजूद है, अबू दाऊद में भी पूरी डिटेल के साथ मौजूद है, जिसके तहत मैंने ये रिजल्ट निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का इजमा है कि रुकू के बाद हाथ छोड़ने चाहिए। ये जो उलमाए अरब ने रुकू के बाद हाथ बांधने वाला मसला शुरू किया है, इसकी कतन किताब सुन्नत में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और ये इसको सख्त ना समझिएगा, मैं अब दलाइल के साथ इस चीज को एड्रेस करता हूं। वो हदीस आप वाइल बिन हुजर वाली सुन चुके, जो मैंने कहा था कि इस हदीस में उन्होंने पर्टिकुलर यही बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ कहां रखते थे। इस हदीस को मैंने नाम दिया है हाथों की पोजीशन बताने वाली हदीस। 890 सुनन निसाई में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, और सुन नबी दाऊद में 726। वाइल बिन हुजर जो कहते हैं मैं स्पेशल नमाज देखने आया, तो उन्होंने हाथों को टारगेट किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो हाथ कानों तक उठाते, फिर वो कहते हैं कि दायां हाथ बाईं कलाई और हथेली और साइड पर रख लेते, बाजू पर। फिर कहते हैं जब रुकू में जाते तो दोनों हाथ घुटनों पर रख लेते, जब रुकू से सर उठाते तो दोनों हाथों को कानों तक उठाते। अब यहां उनको दोबारा जिक्र करना चाहिए था कि फिर हाथ बांध लेते, वो तो हाथों को टारगेट किए हुए। फिर कहते हैं नीचे झुकते तो दोनों हाथों को, सर को अपने दोनों हाथों के दरमियान रखते और हाथों को कानों की सीध में रख के सजदा करते, और जब सजदे से सर उठाते और तशहुद के लिए जब बैठते तो दोनों हाथों को अपने घुटनों पर या अपनी जानों पर रखते, और फिर वो कहते हैं हाथों का हल्का बनाकर उंगली से इशारा करते। तो टोटल उन्होंने रिवायत किया है कि नमाज का तरीका, हाथों की पोजीशन क्या है, इसमें उनको क्या चीज माने थी कि वो कहते कि रुके बाद फिर दोबारा बांध लेते, नहीं, वो हर जगह बता रहे हाथ। तो इसके अंदर इंप्लाइड है कि ये हाथ बांधने वाला चक्कर कोई नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत का इस पर जो है वो तवातुर भी मौजूद है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि पूरी उम्मत का इजमा और तवातुर है कि रुकू के बाद हाथ छोड़े जाएंगे। हनफी, शाफी, मालकी, हनफी, जाफरी, अहले तशय्यो, अहले सुन्नत के तमाम गुरोह, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सब के सब उम्मत में हाथ छोड़ते आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ये जो हदीस सुन नबी दाऊद और सुन निसाई के, इसमें भी इशारा मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को उन्होंने टारगेट किया। उनको क्या चीज माने थी, वो कहते हैं रुकू के बाद दोबारा हाथ बांध लेते। इतने तमाम से जिक्र करते हैं कि दायां हाथ बाईं हथेली, कलाई और बाजू पर रखा, और फिर हाथ, तो उनको कहते हैं रुकू के बाद फिर यही किया। तीसरा पॉइंट, वो कहते हैं नहीं जी इस हदीस में अदम जिक्र है। अदम जिक्र वो होता है जब किसी हदीस में जिक्र भी मौजूद हो, तो दिखाएं कि इस हदीस में मौजूद है कि रुकू के बाद हाथ मौजूद थे, बांधते थे। वरना तो मैं कहता हूं इसमें यह भी अदम जिक्र है कि आप रुकू के बाद सर पे हाथ बांध लेते थे। दावा कर सकता है कोई बंदा भी। अच्छा, तो ये बात बिल्कुल। फिर पॉइंट नंबर 4, वो कहते हैं हम क्याम पर क्यास करते हैं जी, चूंकि क्याम में भी हाथ दाएं हाथ बाएं पर बांधा जाता है, तो रुकू के बाद भी चूंकि क्याम होता है, इसलिए ये करना चाहिए। माशाअल्लाह, ये आपको किसने कहा कि आप इस तरह के इज्तिहाद जो है वो मनगढ़ंत करना शुरू कर दें, जबकि सहाबा किराम इसको एक समझते ही नहीं थे। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुल हदीस है, सहाबा किराम रिज़वान कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम और तशहुद, इन दो चीजों को छोड़कर पूरी नमाज एक जैसी हुआ करती थी। और फिर साथ बताया क्या नमाज, कहते हैं कि रुकू के बाद उठना, सजदा और 2 सजदों के दरमियान बैठना, यह क़याम और तशहुद के अलावा ये सारी चीजें बराबर होती थी। क्या मतलब, जितना रुकू करते थे उतनी देर रुकू के बाद खड़े होते थे, जितना सजदा करते थे उतनी देर ही सजदे के दरमियान 2 सजदों के दरमियान बैठते थे। तो उसमें वो इन्होंने ये नहीं कहा क़याम, उन्होंने कहा क़याम और तशहुद के अलावा जलसा और रुकू के बाद उठना, उसको रुकू के बाद उठना कहते हैं। वो रुकू के बाद क़याम नहीं कहते हो, रुकू के बाद उठना कहते हैं। ये किसी ने डिफाइन नहीं किया, ये खामखा इन्होंने चीज जो है वो डाल दी। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 कि आपका ये जो फहम है कि रुकू के बाद हाथ बांधे जाएंगे, किसी मुहद्दिस ने दुनिया में किसी हदीस की किताब में ये बाब बांधा हो कि रुकू के बाद हाथ बांधने का जवाज होना चाहिए ना, यानी पूरी की पूरी उम्मत ने ये मामला छोड़ा है। और पॉइंट नंबर 6, ये बड़ा सख्त पॉइंट है कि पूरी उम्मत ने ये अमल छोड़ दिया कि इनका मौकफ यह है कि रुकू के बाद हाथ बांधने चाहिए। पूरी उम्मत ने ये अमल छोड़ दिया, पूरी उम्मत गुमराह हो गई सिवाय सऊदी अरब के चंद उलमा के। और ये इतनी बड़ी गुमराही पूरी उम्मत में फैल गई, किसी मुहद्दिस ने कोई किताब नहीं लिखी इसके खिलाफ कि रुकू के बाद हाथ बांधने की सुन्नत छूट चुकी है, खुदा के लिए सुन्नत को जिंदा किया जाए। जैसे कूफियों नजदियों ने रफल यदैन की सुन्नत छोड़ी, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जुज रफल यदैन लिखी,
اور کہا کہ انہوں نے اہل سنت کی مخالفت کیا اور بدعت ان کے گوشت اور ہڈیوں میں گھس چکی ہے جو رفع الیدین کی مخالفت کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. تو یہ سنت پوری امت نے چھوڑ دی, کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ چیز انہوں نے شروع کی ہے اور الحمدللہ کتاب بھی آ گئی ہے ان کے خلاف. یہ اب انہوں نے شروع کی سعودی عرب کے مولویوں نے. یہ ہے پوائنٹ نمبر 7 کہ انہوں نے یہ ابھی دین میں خود چیز داخل کی تو کتاب بھی الحمدللہ آئی, کیونکہ یہ داخل ہی ابھی ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں جو امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا, مسائل احمد میں آتا ہے کہ جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں یا چھوڑے جائیں, تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں, میں وسعت پاتا ہوں. تو انہوں نے کوئی حدیث تو نہیں بیان کی. ان کا قول بھی اسی طریقے سے ہے جیسے باقی ائمہ کا قول ہے. جب تک حدیث نہیں کوئی پیش کرے گا کسی کے کہنے پہ ہم بات مان لیں گے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بالکل سٹرکٹ یہ چیزیں واضح ہیں کہ انہوں نے یہ کام سنت کے خلاف شروع کیا. الحمدللہ کتاب بھی آ گئی ہے اور کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو اس دور کا امام بخاری کہتے تھے علماء عرب, اور خود عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے ہیں 1933 سے 1999 تک, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں. ابن باز نے لکھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے, تو اسی البانی نے جس کو کہتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے میرے نزدیک حدیث کا, انہوں نے ہی کتاب لکھی ہے عربی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کا بیان. اردو میں ترجمہ آ چکا ہے, صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے رکوع والا مسئلہ لکھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے, اور یہ بدعت جاری کی ہے نجدی علماء نے. اتنے سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے کہ مجھے یہ بات کہنے میں حرج نہیں ہے کہ یہ بدعت انہوں نے شروع کی ہے. تو وہی میں جو کہہ رہا تھا کہ جب سنت چھوٹتی ہے اور بدعت آتی ہے تو کتاب بھی آ جاتی ہے. کتاب بھی آ گئی ہے الحمدللہ. اور میرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ میرا موقف بھی سن لیجئے. میں نے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا ہے, وہ بہت خطرناک اینگل ہے, اور آپ بھی اس کو سوچیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ ان علماء عرب نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے نماز کا ایک رکن ہی ختم کر دیا ہے. نماز کے رکن ہے نا, ہم ہاتھ باندھ کے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, گھٹنوں پہ بھی ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں, سجدے میں سر رکھ کے, رکوع کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ کر بھی اٹینشن فارم میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ رکن ہی ختم کر دیا انہوں نے. یہ پھر باندھ لیتے ہیں, تو باندھنے والا کام تو ہم پہلے کر چکے. تو یہ ہاتھ چھوڑنے والا جو رکن ہے, یہ پورے کا پورا رکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اس انداز میں بھی کہ آپ دونوں ہاتھ لٹکائے ہوئے ہوں, اس رکن کو ہی ختم کر دیا. اور اللہ معافی دے, ہو سکتا ہے یہ اہل تشیع کے بغض میں انہوں نے کیا ہو کہ شیعہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم رکوع کے بعد بھی باندھیں گے. کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی فرقہ واریت کی لعنت آئی ہو کہ چونکہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا مسئلہ میں کلیئر کر دوں گا, ہاتھ چھوڑنے والا بھی. تو یہ مسئلہ الحمدللہ میں نے یہاں پر کلیئر کر دیا. 16واں سٹیپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, جب سجدے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء گنوائے. دونوں پاؤں یعنی پاؤں کے پنجے, دونوں گھٹنے کتنے ہو گئے 4, 2 ہاتھ 6, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیشانی, اور اشارہ اپنے ناک کی طرف کیا, یعنی پیشانی اور ناک ایک عضو شمار کیا. یہ 7واں, یہ دونوں چیزیں لگنا ضروری ہے. اچھا, اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو بلکہ تم پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے. اب لوگ یہاں پر بحث کر رہے ہیں جی اونٹ اس طرح نہیں بیٹھتا تو اس طرح بیٹھتا. وہ بھائی میرے, اونٹ کو چھوڑے, اونٹ کو جس طرح بٹھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بٹھا کے گئے ہیں. ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو, ہاتھ پہلے لگاؤ اور گھٹنے بعد میں لگایا کرو. آپ خود بتا کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی صحیح بخاری میں 803 نمبر حدیث کے باب میں یہ لے کر آئے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے, اس کے بعد گھٹنے لگایا کرتے تھے. اور اس کی پوری سند جو ہے وہ بھی الحمدللہ المستدرک للحاکم میں بھی اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں وہ خود بھی یہی عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کرتے تھے کہ ہاتھ پہلے لگاتے تھے اور گھٹنے بعد میں لگاتے تھے. ایک حدیث ابو داؤد میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھٹنے پہلے لگانے کا حکم دیتے اور ہاتھ بعد میں. اور وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے اصول محدثین پر. کیوں؟ اس میں شریک القاضی جو ہے وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں.
اور مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے. اگر کوئی کہتا نہیں ہوتی تو پھر وہ اس حدیث کو بھی یاد کر لے کہ جو اپنے جہلی نسب پر فخر کرے وہ یہ کر لے. اس میں حسن بصری مدلس تھے, اس میں شریک مدلس. ہم یہ نہیں میٹھا میٹھا ہاپا ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو, ایک اصول رکھیں گے. اور میں نے کئی اہل حدیث بھائیوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کی یہ مسجد میں جو حدیث لکھی یہ ضعیف ہے. رکوع میں جو قیام میں سینے پہ ہاتھ باندھنے والی جو حدیث انہوں نے لکھی ہے وہ ضعیف ہے. جو میں نے بیان کی وہ ٹھیک ہے. ابن خزیمہ سے وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ بائیں پر سینے پر باندھتے تھے. یہ روایت ضعیف ہے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہے. جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ والی ترمذی کی بغیر رفع الیدین والی حدیث میں سفیان ثوری مدلس ہے, اس میں بھی سفیان ثوری مدلس ہے, لہذا یہ بھی ضعیف ہے. تو میں اس میں الحمدللہ کوئی ضعیف روایت نہیں بیان کر رہا. جو چاہے میرے حق میں بھی تھی میں نے نہیں بیان کی, ایمانداری کے ساتھ الحمدللہ. 17واں پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر خوب جما کر رکھتے, اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے لگ کر دیتے, دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر زمین پر رکھتے اور اپنے کانوں کو کانوں کے برابر بھی رکھتے, دونوں طرح ثابت ہے. اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تو نہ انہیں بچھاتے اور نہ ہی بوجھ سمیٹتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھ لیتے اور پاؤں کی دونوں ایڑیاں ملا لیتے. پچھلے سارے الفاظ تو بخاری اور مسلم میں اور سنن ابی داؤد نسائی میں ہے. یہ آخری الفاظ جو ہیں کہ ایڑیاں جوڑ لیتے سجدے میں, یہ الفاظ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں اور الحمدللہ صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں اس حال میں دیکھا کہ آپ کی دونوں جو ایڑیاں ہیں جو ملی ہوئی تھی. اب یہاں پر صرف اہل حدیث بھائی سنت پر عمل کرتے ہیں, لیکن وہ دوسری بہت بڑی خرابی میں مبتلا ہے کہ وہ خالی ایڑیاں جوڑی ہوتی ہیں اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ نہیں ہوتے مڑ کے, بعض میں پاؤں اٹھائے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے. پاؤں اگر اٹھ جاتے ہیں نماز ٹوٹتی نہیں ہے, دوبارہ پاؤں نیچے رکھ لیں. یہ بڑا عجیب مشہور ہے کہ جی وہ سجا جڑا انگوٹھا ہوتا ہے, قلعہ ہوتا ہے نماز دا, دایاں انگوٹھا اگر پاؤں کا ہل گیا تو نماز ٹوٹ گئی. کوئی ایسی بات نہیں. ایون بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. یہ حنفیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں ہے, ورنہ تو واضح حدیثیں موجود ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس نماز پڑھ رہے تھے تو بائیں طرف وہ آگے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا تو ان کا تو انگوٹھا ہل گیا تھا. اسی طریقے سے دو نمازی جب کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں, تیسرا آئے گا تو یا امام آگے جائے یا مقتدی پیچھے جائے تو اس کا بھی انگوٹھا ہل جائے گا. یہ ایویں مشہور ہے. بہرحال سجدے میں جو ہے وہ پاؤں کے پنجے مڑ کر قبلہ رخ اور ایڑیاں جڑی ہوئی ہونی چاہیے, یہ سنت ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو, کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ, اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کونیاں اٹھا کر رکھو. ہتھیلیاں زمین پر ہوں گی, کونیاں اٹھا کر. اور یہ تخصیص خالی مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے, یہ بات بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق صحیح احادیث میں روایت نہیں ہوا. ہاں بعض لوگوں نے کتابیں ضرور لکھی اور چھوٹے موٹے فرق بیان کیے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. جنرل وہی حدیث ہے, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اگر آپ اب دیکھیں جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ نمازیں ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہی پڑھتی ہیں. باقی یہ کہنا جی وہ پردہ نہیں اور یہ نہیں وہ نہیں, تو عورتوں کے لیے جگہ ہی الگ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی, وہ عورتوں میں ہی نماز پڑھیں گے. اس حساب سے اگر پردہ نہیں ہے تو پھر مردوں کا بھی تو پردہ ہونا چاہیے, ان کو بھی اس طرح بچ کے سجدہ کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ. تو بالکل یہ کڑک ہو کے جس طرح مرغیاں بیٹھ جاتی ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنا, یہ جس طرح عورتیں عموماً پڑھتی ہیں, یہ ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. 19 نمبر سٹیپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں دعائیں جو فرماتے تھے وہی دعائیں ہیں جو رکوع میں ہیں, صرف فرق ہے ایک, وہاں سبحان ربی العظیم اور یہاں سبحان ربی الاعلی پڑھنے کا حکم دیتے. صحیح مسلم میں بھی ہے, سنن ابی داؤد میں بھی, سنن ابن ماجہ میں بھی. باقی وہی ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اب آ جائیے سنت جلسے جو ہے نماز کے. 20 نمبر سٹیپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھاتے سجدے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو پڑھتے رب اغفر لی, رب اغفر لی. کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی 2 دفعہ. اور الحمدللہ بہار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھنا چاہیے 2 دفعہ, لیکن پڑھتے کوئی نہیں لوگ, لیکن انہوں نے ایمانداری کی یہ حدیث لکھ دی. اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں صحیح سند کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ چیز ثابت نہیں, وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اصول محدثین پر جو ترمذی ابو داؤد میں ہے.
حبیب بن ابی ثابت جو ہے اس میں مدلس راوی ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. لیکن اس کی ایک صحیح سند مل گئی ہے کہ مقبول تابعی رحمۃ اللہ علیہ المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھتے تھے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا نماز میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی. لہٰذا یہ درود شریف کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اور 2 سجدوں کے درمیان پڑھنا بھی جائز ہے. سٹیپ نمبر 22 صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا بھی حکم فرماتے ہیں، جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ ایک صحابی تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے ان کو سکھایا، فرمایا دوسرا سجدہ کرو پھر بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. اور 23 نمبر حدیث مالک بن حویرث سے، وہی جو غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، جنہوں نے حدیث روایت کی کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. انہوں نے بخاری شریف میں 823 اور 824 نمبر حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن میں تجھے نماز سکھانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس میں پھر وہ تابعی بتاتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاتے طاق رکعتوں میں، پہلی اور تیسری میں، اور پھر دونوں ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، یا چوتھی رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر اعتماد کرتے ہوئے. لہٰذا یہ سنت ہے، یہ جو ہماری طرح مشہور ہے کہ بغیر ہاتھ کے سہارے کے اٹھنا چاہیے، ایسا نہیں. اور معاذ اللہ بعض لوگوں نے اتنی گستاخی کی، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے اٹھ نہیں سکتے تھے تب ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے. یہ بات ہوتی تو آپ مالک بن حویرث کو کہتے کہ بھائی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ خاص ہے، تم نے بغیر ہاتھوں کے سہارے کے اٹھنا ہے. معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع نہ رہے ہوں، اور کبھی ایسا کوئی موقع آتا تھا کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی ایسا معاملہ تو آپ صحابہ کو بتا بھی دیتے تھے. تو یہ بالکل گستاخی ہے ایسی بات کرنا، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ وہی بات ہے، مطلب فرقہ واریت کی لعنت ہے جو پڑ گئی ہے. اب وہ حدیث بخاری و مسلم کی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہمیں یہ لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنا ہی بھول گئے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے، بعض علماء عرب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان بھی یوں انگلی اٹھاتے ہیں ایسے. تو یہ جو حدیث ہے اس میں بھی سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، لہٰذا صرف تشہد میں انگلی اٹھانے کا جواز ہے، 2 سجدوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے یوں انگلی اٹھانے کا جواز کوئی موجود نہیں صحیح سند کے ساتھ. اب آ جائیے جی چھٹا رکن جو ہے تشہد، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد. صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں زانوں پر رکھتے. یہ بھی ثابت ہے، صحیح مسلم میں ہی ہے، اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھتے. اور ایک الفاظ ہے کہ بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے اور دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے. گھٹنے پہ رکھنا بھی ثابت ہے اور زانوں پر رکھنا بھی ثابت ہے، دونوں طریقے جائز ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں انگوٹھے کو درمیانی انگلی سے ملا کر ہلکا بناتے، یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھا لیتے جیسے ہی تشہد بیٹھتے. لہذا تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی چاہیے، تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اشہد ان لا الہ پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی ہے اور پورے تشہد میں اٹھا کے رکھنی ہے، اور جب دعاؤں میں پہنچے تو آپ اس کو ہلکا ہلکا یوں حرکت بھی دیں گے، یہ بھی سنت ہے. اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اس میں صرف مشہور ہے کہ اشارہ کرتے ہیں، اس میں ہلانے کا ذکر موجود نہیں ہے. یہ بات بھی سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تشہد میں انگلی نہیں ہلاتے تھے، ورنہ وہ صحابی کہتے کہ آپ انگلی ہلا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اشارہ کرتے تھے. ابو داؤد میں ہے کہ انگلی ہلاتے تھے اور 7 الفاظ موجود ہیں وَيَدْعُو بِهَا، اور اس سے دعا مانگتے تھے. لہذا جب آپ درود شریف کے بعد پہنچیں گے تو پھر اس کو آپ نے ہلکا ہلکا ہلانا شروع کرنا ہے، ایسے ہلکا بنا کر. ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن ہلاتے نہیں تھے، تو وہ روایت بھی ضعیف ہے. اس میں محمد بن اجلان جو ہے وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. یہ تدریس کس بلا کا نام ہے؟ یہ آپ پھر اب مسئلہ نمبر 36 ہی دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. اس میں نے 5 روایتیں بتائی ہیں ایسی کہ جو خطرناک ترین ہے تدلیس کی وجہ سے. اس کے بعد جناب
25 نمبر سٹیپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن سکھایا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں ہے اسی طریقے سے تشہد سکھاتے تھے. اور وہ کیا تشہد ہوتا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پورا تشہد وحدہ لا شریک لہ اس میں موجود نہیں ہے. وہ ہمارے وضو کے بعد کی جو دعا ہے صحیح مسلم میں اس میں آتا ہے محمدن عبدہ ورسول. اور پھر آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس طرح سلام پڑھے گا زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی نیک بندہ موجود ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا. لہٰذا جب ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل السلام علیکم یا رسول اللہ ہی ہے. ہم کوئی اس کو غلط نہیں سمجھتے، جہاں ثابت ہے وہاں پڑھتے ہیں. قبر رسول پر بھی ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، الموطا امام مالک میں، کہ قبر رسول پر جا کر عبداللہ بن عمر پڑھتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر السلام علیکم یا ابا بکر اور السلام علیکم یا ابا بکر. وہ مانتے ہیں، علماء عرب بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بریلوی دیوبندی سب مانتے ہیں. نماز میں بھی یہ انشائیہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، لیکن آگے کیا ہے کہ اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو الحمدللہ ہم یہ سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، انشائیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کی نیت سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا رہا ہے. اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. 26 نمبر سٹیپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو اپنے دائیں پاؤں کے نیچے سے گزار لیتے. اب یہ پوری ڈیفینیشن تورق کی آ گئی ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 828 نمبر حدیث. اور یہ تشہد کے چیپٹر میں تشہد کا طریقہ اس میں بتایا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور یہ وہی حدیث ہے جو ابو حمید سعدی کی 10 صحابہ والی حدیث ہے، لیکن اس میں کئی چیزیں عدم ذکر ہیں اور لوگ لے آتے ہیں کہ جی اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے. تو یہ پوری حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. تو یہ تشہد کے چیپٹر میں لے کے آئے، رفع الیدین کا چیپٹر علیحدہ سے باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ 828 وہ حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں کا پنجہ قبلہ رخ کر لیتے اور بائیں کولے پر بیٹھ جاتے. اس کو کہتے ہیں تورک. چونکہ آپ کا آخری تشہد کافی لمبا دعاؤں والا ہوتا تھا تو اس میں بندہ تھکتا نہیں ہے. ورنہ اگر آپ بائیں پنڈلی کے اوپر ہی بیٹھیں تھوڑی دیر کے بعد انسان تھک جاتا ہے، لیکن اگر بائیں کولے پر آپ بیٹھیں تو سکون سے بندہ بیٹھا رہتا ہے جس طرح کہ عورتیں بیٹھتی ہیں. یہی سنت طریقہ ہے آخری تشہد میں. درمیان والا تشہد اسی طریقے سے کرنا ہے جیسا کہ ہم عام تشہد کرتے ہیں. اور درود شریف کا مسئلہ اس کے بعد ہے 27 نمبر کے بخاری اور مسلم میں ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف تعلیم فرماتے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف نماز میں پڑھنے کے لیے پرٹیکولر اور ویسے بھی درود شریف یہ سکھایا درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تشہد میں یہ درود شریف اور دعا بھی تعلیم فرماتے تھے، چاہے دوسرا ہو یا چوتھا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس میں دوسری رکعت میں بھی آپ درود شریف اور دعا کے بھی الفاظ اس میں موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ جس نے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. درود شریف پڑھنا سنت ہے، تعلیم فرمایا 1721 نمبر حدیث میں. اور دوسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز میں دوسری والی میں اگر چھوڑ بھی دیا جائے، جیسے ہم فرضوں کی آخری 2 رکعت میں سورت ملانا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم 4 رکعتوں والی نماز پڑھو تو 2 رکعت والی نماز 2 رکعتوں کے بعد تشہد عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور چوتھی رکعت میں ساتھ درود شریف ملا لو. تو یہ بھی جائز ہے. تو دونوں طریقے سے جائز ہے الحمدللہ. یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا. اب 28 نمبر سٹیپ تھرڈ لاسٹ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے ہر تشہد میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ کی پناہ حاصل کی جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال ومن شر فتنة المسیح الدجال. عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے
اور مسیح دجال کے فتنے سے، اس کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اس دعا کو بھی یاد کریں. اور 29 نمبر سٹیپ یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ بھی صحیح سند کے ثابت ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان طواف کرتے ہوئے مستجاب جو دیوار ہے اس سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس ادھر تک. ٹھیک ہے. تو یہ والی دعا وہاں پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ سنت تھی دعا پڑھنا. اور یہاں ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف جب پڑھ لو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو اس کے تحت آپ درود شریف کے بعد وہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد جو مرضی دعا مانگیں یہ صحیح ہے. اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. آپ دعا مانگ سکتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اپنے ماں باپ کے لیے. اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو بھی سنت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ساری دعائیں. لیکن پہلے وہ 4 چیزوں کے خلاف جو پناہ مانگنی وہ دعا لازمی طور پر یاد کرے. وہ ابلیگیٹری ہے بلکہ صحیح مسلم میں طاؤس تابی کا قول ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھتا تھا اس کو کہتے تھے نماز تو دوبارہ پڑھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا. اندازہ کریں تابعین کتنے اس مسئلے میں سخت تھے. اور آخری رکن اور آخری سٹیپ بھی وہ 30واں ہے بخاری اور مسلم میں موجود، ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اینڈ پر اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ. لیکن یہ سلام دائیں طرف کے فرشتے اور 7 نمازی اگر ہیں جماعت میں تو آپ نے ان کی طرف کرنا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ سلام پوری گردن موڑنے کے بعد کہنا ہے تاکہ اس طرف سلام ہو، یعنی کہ ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سنت ہے. اب یہاں پر میں وہ مسئلہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں اہل تشیع کے حوالے سے 2-3 منٹ میں، کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی نماز میں بنیادی طور پر 4 جگہ پہ واضح فرق نظر آتا ہے. اور وہ بھی ایز سچ کوئی اتنا فرق نہیں کہ اس کو اختلاف کا باعث مانا جائے. پہلی بات یہ میں نے بتا دی کہ ان کا اور ہمارا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے وقت کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت کرتے، وہ سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں. اور میں نے کہا تابعین سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں. ہم اس پہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. ایک یہ فرق ہو گیا. دوسرا فرق ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں. تو بھائیو ہم بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں. رکوع کے بعد ہم بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ رکن ہم بھی ادا کرتے ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں کہ یہ رکن کہ ہم قائل نہیں ہیں، لیکن وہ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں. اور اہل سنت کی کتابوں میں ایک صحابی ایسے ہیں جو بڑے قریبی ہیں خلفائے راشدین کے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر. ان سے صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے ان لوگوں کا بیان کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. 3950 نمبر روایت ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں. پہلے وہ لے کر آئے کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر. تو اس میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو چونکہ یہ صحابی سے ثابت ہو گیا لہٰذا ہم اس کو اب بدعت نہیں کہہ سکتے. صحابی پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امام مالک پہ یہ جھوٹا تہمت لگائے گی کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر قائل تھے. الموطا امام مالک میں انہوں نے پورا باب باندھا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے. امام بخاری نے حدیث ہی امام مالک سے لی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں امام مالک کی کتاب دنیا میں موجود ہے اور مالکی ان کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو کوئی کتاب ہی صحیح سند سے موجود نہیں. ان کی طرف لوگوں نے کافی باتیں مشہور کر دی. جن کی کتاب موجود ہے ان کی طرف غلط باتیں. تو یہ ہاتھ چھوڑ کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. اسی طریقے سے تیسرا فرق ہے کہ وہ لوگ ہم میں مشہور ہے کہ سلام نہیں پھیرتے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ سلام پھیرنے کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ سلام پھیرا جائے دائیں بائیں کر کے. اور اگر کوئی ادھر بیٹھے بیٹھے بھی سلام پھیر لے، وہ ہمارے ہاں بھی سنن ابن ماجہ میں ضعیف روایتیں ملتی ہیں کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، اس طرح اسلام پھیر لے.
ضعیف ہیں، ان کے ہاں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسے بھی اسلام، لیکن افضل وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں پھیرنا ہے. اور جو اس وقت سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں ایران کے، جو آیت اللہ خامنائی صاحب، جو خمینی صاحب کے بعد، ان کو جس بندے نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ثاقب اکبر صاحب، جو اس وقت اہل تشیع کی بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اور وہاں سے کم یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خود ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ سلام پھیرتے تھے. تو یہاں وہی بات ہے کہ ضد میں آ کے اہل تشیع نے سلام پھیرنا ہی چھوڑ دیا ہے، لیکن سلام پھیرتے ہیں. وہ نماز ہمارے نزدیک مکمل ہو جاتی ہے اگر کوئی یوں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، کیونکہ نماز اس سے مکمل کرنی ہے. لیکن یہ پھر ایسے کرنا یہ سنت ہے. السلام علیکم کہنا ضروری ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں. اور پھر وہ سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہیں، تو میں نے کہا تابعین سے ثابت ہے. اور وہ سلام کے بعد 3 دفعہ ایسے کرتے ہیں. وہ ہم سمجھتے ہیں نماز میں کر رہے ہیں، وہ نماز کے بعد کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ ہم بھی قائل ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھتے تھے. یہ ان کے ہاں بھی روایت ملتی ہے. تو وہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. وہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا، نماز کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان سے بیٹھیں گے تو پھر بات پتہ چلے گی. لہذا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو حنبلی، شافعی، مالکی اور اہل حدیث سلفی، ان کی نماز اور اہل تشیع کی نماز ایک ہے. اور ساری کی ساری امت میں اکثریت کی نماز یہی ہے جو اہل تشیع اور اہل سنت میں الحمدللہ کامن ہے. آخری بات یہ سن کے جائیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ ہے ٹکی کے اوپر سجدہ کرنا. یہ مٹی کی ٹکی رکھ کر. تو اس میں بھی بھائیو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اہل سنت کے آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیں، امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز. اس سے ہی آپ ذرا اندازہ لگا لیں، چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز. جواز کا مطلب ہے یہ جائز ہے. جیسے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا کہ آپ چٹائیوں یا قالینوں پر نماز پڑھتے تھے، حالانکہ اس وقت پاسبلٹی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے وہ شب قدر والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو اس رات بارش ہوئی تھی، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان بھی دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو